آپ یقیناً سارے باشعور پڑھی لکھی شخصیات ہیں۔ علم صرف کتابوں کی نہیں ہے، تجربے کا بھی علم ہے۔ زندگی گزار کے بال سفید کیے بندہ ہر شعبے کو سمجھتا ہے۔ اگر کتاب نہ بھی پڑھی ہو تو وہ ان کتاب پڑھنے والوں سے زیادہ علم رکھتا ہے اور زیادہ اس کو اللہ نے شعور عطا فرمایا ہے۔ تو آج جو حالات ہمارے ارد گرد موجود ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت جو اس وقت کے کافر اور مشرکین معاشرے پر فٹ ہوتی تھیں، وہ آج اغیار کے لیے نہیں بلکہ ہم لوگوں پر، ہمارے معاشرے پر، مسلمانوں پر وہ ایک ایک جو کافروں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ ہم پر سچ ثابت ہوتی ہیں۔ ہم پستی کے اس دورائے پر ہیں کہ جہنم کا جو گڑھا، رات کو بھی ماہانہ محفل شریف میں از گزار تھا، کچھ ساتھی تشریف فرما ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی ذات انور، یہ جو نعمت عظمیٰ میں نے حضور کی صورت میں، پھر حضور کے وجود مبارک کا صدقہ اسلام اور قرآن جو تمہیں دیا، تم جہنم کے گڑھے میں گرنے والے تھے تو حضور کے صدقے سے تمہیں عافیت دی گئی، تمہیں اس گڑھے سے بچایا گیا، تمہیں دوبارہ اندھیروں سے کھینچ کر نور میں لے کے آیا گیا۔ تو یقیناً وہ جو ہمیں کھینچ کر نور کی جانب لے جایا گیا تھا، ہم نے اس نور کو آج پھر ضائع کر دیا ہے، اور ہمارا معاشرہ اس قدر تباہی کے دہانے پہنچ چکا ہے۔ اور میرے تو ایک بڑے صاحب علم ہیں، ان کا نام عرض نہیں کرتا، وہ فرماتے ہوتے ہیں کہ پیر صاحب یہ جو علماء کا جملہ ہے نا، دہانے پر پہنچ گئے، فرماتے ہیں دہانے پر پہنچ نہیں گئے، تباہ ہو گئے، کیونکہ نظر جس طرف دوڑائیں، حکمران طبقہ ہو، ہمارے مذہبی لوگ ہوں، ہمارے سیاسی لوگ ہوں یا عام عوام ہوں، ہمارے نزدیک دین صرف مسجد میں پریکٹس کرنے کا نام ہے، رکوع و سجود کا نام ہے، قرآن کھول کے صرف اس کی تلاوت کر دینے کا نام ہے، قرآن پہ عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے جو ہمیں درس ملتا ہے، جو دین ہمیں سکھاتا ہے، اس پر کسی طرح بھی عمل پیرا نہیں ہے۔ ہم ظاہری مسلمان ہیں، وراثتی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ تو رکھا ہے لیکن کلمے کی روح سے ہم خالی ہیں، ہمارے وجود میں وہ نور موجود نہیں ہے۔ تو انسان پیدا کس لیے ہوا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے کوئی مشکل بات نہیں فرمائی، کوئی ابہام نہیں رکھا کہ کسی کی وضاحت کی ضرورت ہے، کوئی بہت بڑا عالم شیخ القرآن شیخ الحدیث آئے گا تو اس آیت کا معنی سمجھائے گا۔ سیدھا سیدھا لغت کا ترجمہ بھی کیا جائے تو اللہ واضح فرما رہا ہے، کھلا سورج کی طرح روشن بات ہے کہ میں نے جن و انس کو پیدا نہیں کیا مگر وہ میری عبادت کریں، اللہ کے بن کے رہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کریم سے جڑ جائیں۔ اور صوفیاء کرام نے ساری عمر یہی تربیت فرمائی۔ حضرت مائی رابعہ بصری سے منسوب یہ بات کی جاتی ہے کہ آپ فرماتی ہوتی تھی، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ تو اس کے خوف سے کرتی ہوں اور نہ جنت کی لالچ میں کرتی ہوں۔ میں اگر اللہ کی عبادت کرتی ہوں، اللہ کی طرف اگر جھکتی ہوں تو صرف اور صرف اس کی محبت میں جھکتی ہوں، اس سے پیار کے نتیجے میں جھکتی ہوں، نماز اس کی پڑھتی ہوں، روزہ رکھتی ہوں، اس کی عبادات کرتی ہوں۔ تو فلسفہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہماری خالق و مالک ہے۔ اس کائنات کا مقصود اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ہے، اور ذریعہ اور مقصود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا۔ دو باتیں کلیئر ہیں، اس کے علاوہ کوئی ابہام نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں۔ ہم دیکھیں فرقہ پرستی کی بھی لعنت میں کہ ہر بندے نے 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہے، کوئی کہتا ہے میں درست ہوں، کوئی کہتا ہے میں درست ہوں۔ کسی نے اصحابہ کرام کی ذات کو عقیدتوں کا مرکز و محور کا فقط صرف، یعنی میں انفرادی بات کر رہا ہوں کہ فقط کسی نے صحابہ کرام کے دامن کو تھام کے ان کا چرچا پکڑا، کسی نے فقط اہل بیت کا تذکرہ اور چرچا پکڑا، یعنی بالکے بنے۔
آپس میں ایک دوسرے کو تقسیم کیا، جبکہ دین کیا تھا کہ جس چیز کی بھی نسبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو وہ ہمیں پیاری اور محبوب ہونی چاہیے تھی۔ ہم تقسیم تو کرنے کی ہمیں اجازت ہی نہیں، اختیار تو اس کو ہو جس کو اللہ نے قاضی مقرر کیا ہو، اختیار تو اس کو ہو جس کو اللہ نے اس چیز کا اختیار دیا ہو کہ کسی کو بڑا کر کسی کو چھوٹا کر۔ جب ہمارے اختیار میں کوئی شے ہے ہی نہیں، ہمارے کام کیا ہے؟ ہمارے کام یہ ہے کہ فقط ہم نے اللہ کے آگے جھکنا ہے، ہم نے حضور کی اطاعت کرنی ہے، حضور کی بندگی کرنی ہے، پھر دوسری رائے کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ تو ہم لوگ دین سے دور ہیں، ہم لوگ اصل روح سے واقف نہیں ہیں۔ صحابہ کرام کی پیاری زندگیاں پڑھ لیں تو آپ نے تو حضور سے کوئی سوالات نہیں فرمائے، آپ نے تو زندگیوں میں بحث نہیں فرمائی کہ فلانا کا مقام بتائیں، فلانے کو کیوں فوقیت دی ہے، فلانے کو کیوں گٹا دیا۔ نہیں، حضور سے ایک صحابہ نے سوال نہیں پوچھا، بس جو حضور کو کرتے دیکھے سر تسلیم خام کیا۔ اسی لیے اللہ نے رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا۔ اور پھر عزیزان محترم، ایک بڑے ہمارے بزرگ عالم دین ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ انسان کبھی بھی محبت سے خالی نہیں ہوتا، اس کے سینے میں کسی نہ کسی کی محبت موجود ہوتی ہے اور کسی نہ کسی کی نفرت بھی موجود ہوتی ہے۔ جب اس کے دل میں جس کے لیے محبت ہے، ظاہری بات ہے جس سے محبت ہوگی وہ اس کے چرچے بھی کرے گا، اس کی شان میں غلو بھی کرے گا، محبوب کو بڑھا چڑھا کے پیش کرے گا، اور جس سے اس کی عداوت ہے، جس سے اس کو نفرت ہے، جس سے اس کو دشمنی ہے، اس کے مقام کو گھٹائے گا، اس کی طرف نظر بھی نہ کرے گا۔ تو اسی طرح اس معاشرے کو اگر مرض کو دور کرنا ہے اور دین کے قریب ہونا ہے تو علماء طبقے کو یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ ہمارے اب سوشل میڈیا کے ذریعے عوام میں بھی یہ جو پیچیدہ مسائل ہیں ان کو لے آیا گیا، تو عوام کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تاریخ جو لکھی گئی ہے اس میں اختلاف موجود ہے، اس میں فالٹ ہو سکتا ہے، وہ غلط لکھی جا سکتی ہے، لیکن اگر کوئی چیز غلط نہیں ہے، اس کے زیر زبر کو بھی اگر کسی چیز کو نہیں بدلا جا سکتا تو اللہ کا پاک قرآن ہے، اس قرآن کے ذریعے آپ جڑ سکتے ہیں، حضور کے کلام، حضور کی پیاری حدیث کے ذریعے آپ جڑ سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ آپس میں تفریق پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں کو بانٹتے ہیں کہ بھئی اصحابہ کرام اور اہل بیت اطہار میں دوریاں، اللہ تعالیٰ پاک قرآن میں فرماتا ہے رحماء بینہم، جب ہمارا خالق و مالک سچا بادشاہ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جو حضور کے غلام ہیں، جو حضور کی اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، حضور کے صحابہ سے تعلق رکھتے ہو، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے رحماء بینہم، کہ ان کا تو آپس میں رحمت والا رویہ ہے، آپس میں پیار والا رویہ ہے، آپس میں ایک دوسرے پر فدا ہونے والا رویہ ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں ان کی جنگ تھی۔ تو یہ تقسیم اصل مقصد سے ہٹانے کی تقسیم ہے، اور ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، کسی نے کسی کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ ذات پاک ہم سے سخت ناراض ہے، یہ اس امت مسلمہ جو پستی کی جانب جائی جا رہی ہے، آنسو بھی بہہ رہے ہیں، ذکر بھی ہو رہے، بڑی بڑی ہم آہوزاریاں کر رہے۔ اگر سال پہلے تک دیکھیں تو خانہ کعبہ لاکھوں لوگوں سے بھرا رہتا، جو سب سے اعلیٰ مقام ملتزم، اس کے ساتھ ہزاروں لوگ ہر وقت چمٹے رہتے، دعائیں کرتے رہتے، ادھر بھی یہ قبول نہیں ہوئی۔ ہم نے اپنے کانوں سے وہاں بھی بزرگوں کو روتے دیکھتے جو کہتے یا اللہ اسلام کو دوبارہ سربلندی دے، یا اللہ مسلمانوں کو دوبارہ پستی سے عروج کی طرف لے کے۔ دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اور اب 1 سال سے تو وہ مبارک گھر بھی، اس کے دروازے بھی اللہ نے بند کر رکھے ہیں۔ تو یہ معاملات کیا ہے کہ ہم بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ تو یاد رکھیے جہاں بھی تقسیم کی بات کی جائے، توڑنے کی بات کی جائے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام آپ کو تاریخ پڑھنے کو نہیں کہتا، اسلام آپ کو قرآن پڑھ کے اس پہ عمل کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام میں کہیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بعد میں آنے والے چاہے عالم دین ہی، بڑے بڑے محدث و مفسر ہی ہوں، وہ جو تاریخ لکھیں اس کو پڑھ کے ہدایت پکڑنا، نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں تمہارے درمیان اپنی اہل بیت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک میں کہ میں اپنی سنت اور اپنا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا تاریخ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو مسلمانوں، برادران عزیز،
قرآن پاک جب تک نہیں پڑھنے لگے، قرآن پر ہم ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے نہیں ہونے لگے، اس وقت تک ذلت ہمارے نصیب میں رہے گی، اور جب تک قرآن سے آشنا نہیں ہوں گے ہمارے اندر دوغلا پن موجود رہے گا۔ علماء کی باتوں کو چھوڑ دیں، تقسیم کو چھوڑ دیں، اپنی زندگی میں اپنا محاسبہ کریں۔ اگر ہم کاروبار پر بیٹھے ہوں اور ہمارے اندر جھوٹ سے نفرت موجود نہ ہو، کم تولنے کی علت ہمیں ہو، تو سمجھ لیں پھر جو کلمہ پڑھ رکھا ہے وہ ظاہری کلمہ ہے، ہمارے اندر اس کی روح موجود نہیں ہے۔ وہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ دل زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یعنی زبان کے ساتھ دل کی تصدیق بھی چاہیے، تصدیق بالقلب کی بات بھی ہے۔ تو اس کائنات کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کا راستہ ایک فقط بتایا گیا ہے، دکھایا گیا ہے رب کی طرف سے، تو وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں سے لپٹنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس راستہ یہ ہے کہ ہم حضور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قرآن کو پڑھنا شروع کریں، دین کی آشنائی حاصل کریں، دین کے ساتھ لگاؤ پیدا کریں، حق سچ کو تسلیم کریں۔ حضور نے فرمایا کام نہ تولو تو کام نہ تولیں، حضور نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، گناہ کبیرہ میں سے حضور نے فرمایا۔ بعض حدیثوں میں قتل بعد میں آتا ہے، جھوٹ پہلے آتا ہے۔ اور جتنا اس قوم کے اندر جھوٹ بار رکھا ہے وہ پوری، میرا خیال ہے دنیا میں مسلمان جتنا جھوٹ بولتے ہوں گے کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دی ہے، سعادت دی ہے کہ یہ سانس ہمارے چل رہے ہیں۔ وہ تو فرماتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ تو بے شک اللہ تعالیٰ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس کی شان ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ آوازیں دے رہا ہے۔ حدیث پاک میں موجود ہے، ہم تلاش کرتے ہیں اپنی مشکل کشائی کے لیے لوگوں کے پاس بھاگتے ہیں، ہم جناب دنیا داروں سے کہتے ہیں کہ بھئی مال نہیں تو ہمیں جناب قرضہ دے دو، فلاں کر دو، یہ کر دو، ہم دنیا داروں کے پاس بھاگنا پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ روز یہ صدا لگاتا ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ تشریف لا کر یہ صدا لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا؟ اور بڑی مختلف روایات ہیں، بڑے بڑے جملے اس میں ہیں کہ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے رزق مانگنے والا ہے تو مجھ سے رزق مانگے، بیمار ہے تو شفا مانگے، کوئی جو کچھ مانگنا چاہتا ہے مانگے، آگے بڑھے ہم عطا فرمائیں گے، اٹھے مانگے ہم سے۔ لیکن ہمارا اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ یہ تو فقط لا الہ الا اللہ کا ایک ہمارے پاس ورد موجود ہے، اگر اللہ پہ یقین ہو تو پھر حضور غوث سمدانی شہباز لامکانی حضرت غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ پوری کائنات اگر مل جائے اور تجھے نقصان دینے کی کوشش کرے، اگر اللہ نہ چاہتا ہو تو وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ پوری کائنات مل جائے اور تجھے نفع دینے کی کوشش کرے، فائدہ دینے کی کوشش کرے، تو تجھے اگر اللہ نہ چاہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ نفع نقصان اللہ کی ذات، اور اگر اللہ کی مہربانی سے فضل و کرم سے نیک لوگوں کی دعا ضرور شامل ہے، وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور شامل ہے، لیکن یہ کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں۔ لوگ جو ہے وہ دنیا کو اپنے مسئلوں کا حل میں تلاش کرتے، دنیا میں مسئلے کا کوئی مسئلے کا حل دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اگر مسئلے کا حل موجود ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ مدینہ پاک میں حضور کے روضہ پاک میں حضور کی نسبت میں وہ حل موجود ہے۔ اور عزیزان محترم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اور موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج تیاری کر لیں۔ حضرت ابو الحسن اشعری ہمارے امام العقائد، آپ ایک بڑی خوبصورت ایک آیت میرے ذہن میں موجود ہے کہ ایک جگہ سے آپ گزرے نا تو آپ نے دیکھا کہ ایک خطیب صاحب آخرت کے دن کی پریشانیاں بیان فرما رہے، اس دن جو عذاب آنے ہیں وہ بیان فرما رہے، تو مجمع رو رہا ہے، مجمع کی حالت جو ہے وہ غیر ہوئی ہوئی ہے، رو رو کر کہ بھئی کیا بنے گا معاشر کے دن۔ تو حضرت ابو الحسن اشعری نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ نے وائز کو فرمایا
اے خطیب، اے مولوی صاحب، آپ لوگوں کو ڈرائیں نہیں کہ آخرت والے دن ان کو معاملہ کے پیش آئے گا. یہ نہ ڈرائیں کہ عذاب ہوگا، سوے نیزے پر سورج ہوگا، پسینہ ہوگا، شدت ہوگی. ان کو اصل چیز کی تیاری کرائیں، ان کو اصل مقصد کی بات بتائیں کہ آخرت والے دن ان کو معاملہ پیش کیا آنا ہے. آپ نے فرمایا لمبی باتیں چھوڑو، میں 2 جملوں میں ان کو بتاتا ہوں کہ جب یوم محشر قائم ہونا ہے تو 2 جملے میں ان کو سمجھا دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. حضرت ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ مجمع سے گویا ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، ہم نے یوم محشر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، اور جب اس ذات کے سامنے پیش ہوں گے تو وہ ہم سے پوچھے گی، فارسی کا جملہ ہے من ترابودم تو ترابودی، کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو وہ ذات پوچھے گی میں تو تیرا تھا، تو کس کا تھا؟ کہ میں نے تجھے پیدا کیا، تجھے نعمتیں عطا فرمائی، تیرے لیے اس کائنات میں رنگ و بو کو پھیلایا، تیرے لیے اس کائنات کو مسخر کیا، جو تو چاہتا تھا اس کائنات کو اس طرف موڑ دیتا تھا، جو تو چاہتا تھا چاند تک پہنچنا وہاں تک پہنچا، جس چیز کے بارے میں سوچتا تھا میں تیرے لیے آسانی پیدا کرتا تھا، اور بلا تفریق تجھے مرتبہ کمال تک پہنچاتا رہا، ہر چیز مہیا کی، میں تیرا تھا. بتا یہ سب چیزیں حاصل کر کے تو کس کا بن کے رہا؟ بس اتنا فلسفہ ہے زندگی کا کہ ہم نے کل ذات کریم کے سامنے جب پیش ہونا ہے وہ پوچھے گی تو کس کا تھا. اپنا اپنا محاسبہ کر لیں کہ آج جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کیا کل اس کو جواب دے پائیں گے کہ ہم اس کے تھے کہ نہیں؟ تو جو باتیں اس نے کہیں اس پر عمل تھا کہ نہیں، وہاں تو چرب زبانی نہیں چلے گی، وہاں تو ذات حق کے سامنے کسی قسم کی فنکاری نہیں چلے گی. آج لوگوں کو بڑا گمان ہوتا ہے کہ میں جناب جیت جاؤں گا، ڈائیلاگ میں، مجمع میں بیٹھ کر، جرگے میں بیٹھ کے اپنی بات کروں گا. وہ رب العالمین ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ علم دینے والا ہے، اس کے سامنے کسی کا علم نہیں چلنے والا، کسی کی چرب زبانی نہیں چلنے لگی، جو کیا ہوگا وہ سامنے پیش کیا جائے گا. تو بس اتنی بات یاد رکھیں کہ وہ ذات اس نے ہم سے سوال کرنا ہے کہ میں تیرا تھا تو کس کا تھا. من ترابودم تو ترابودی. اللہ تعالی ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی عطا فرمائے، حضور کی دین کی محبت عطا فرمائے، حضور کے دین کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں شوق اور ذوق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے، اور دین کے راستے پر ہمیں بھی جو طالبان ہیں ان کے قدموں کی خاک بنا کے ساتھ چلا دیں. دین کے جو دانشجو ہوتے ہیں، جو چلنے والے ہوتے ہیں، وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو اس قابل نہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قدموں کی خاک ہمیں بنا دے کہ ہم اس خاک کے ذریعے ہی دین کے راستے پر چل پڑیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو نور ایمان اور نور اسلام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے.